قومی اتفاق لیسن کا پارٹ 3 بتائیں گے، جس میں ہم آپ کو باقی ایکسرسائز جو رہ گئی تھی اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ قومی اتفاق لیسن ہے، اس میں جو بہت سے مشکل ورڈ دیے گئے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے یہ باشندہ، یہ نیست و نابود، اسی طرح کافی سارے الفاظ ہیں، ان کی میننگ آپ کو ایک طرف لکھ کر بتا دی گئی ہے، جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر، اور ان کی میننگ بھی بتا دیتی ہوں۔ پہلا ورڈ ہے باشندہ، یعنی کہ کسی ملک کا رہنے والا۔ نیست و نابود یعنی کہ برباد۔ نورانی ہلے یعنی کہ کوئی بھی ہم جو ہیں اسلامی طور طریقوں سے جو ہے ہم کام کریں تو نورانی ہدے کہلائیں گے۔ حسد یعنی کہ جو جلن کہلائی جاتی ہے، جیلسی جو انگلش میں کہتے ہیں۔ مبدل یعنی تبدیل کرنا۔ ضعیف یعنی کمزور کہتے ہیں اکثر، تو ضعیف بوڑھے کو بھی کہتے ہیں۔ عقلی و نقلی، تو اس میں میننگ صرف عقلی کی ہوگی، و نقلی تو یوں ہی لگایا گیا ہے۔ اعتقاد مانا ہوتا ہے یقین، جب مذہبی یقین کی باری آئے تو ہم اعتقاد کہتے ہیں۔ اور پھر ہو گیا تمدنی امور، یعنی کہ کلچرل امور، یعنی تمدنی امور یعنی کلچرل جو کام ہوں گے اس کو ہم تمدنی امور کہیں گے۔ اب جو ہمارا ایکسرسائز ہے یہ ہماری تھی کہ دال ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ پہلا ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسین ہو گیا، یعنی کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال ختم ہو گیا۔ اس میں یہی کہا گیا کہ ہم میں جو ہے قومی اتفاق ختم ہو گیا، اور ہم اپنے ذاتی جو ہے مفاد سوچتے ہیں، قوم کا مفاد نہیں سوچتے، اس کی ہمارے کام میں برکت نہیں ہوتی اور ترقی کام جو ہے وہ آگے نہیں چلتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی نے عروۃ الوثقی کلمہ توحید کو مستحکم کیا تو وہ قوم بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ کہ جب ہم نے اسلام پر کے نام پر، یعنی ہم نے کالے گورے کی کوئی تمیز نہیں رکھی، افریقہ کا ہو چاہے وہ ایشیا کا ہو چاہے وہ یورپ کا ہو، کلمہ توحید کے لا الہ کے نام پر ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو ہماری ایک مضبوط قوم بن جاتی ہے۔ اب تیسرا ہمارا جیم ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی یا یکجہتی سے مبدل کریں، یعنی محبت کو، عداوت و نفاق کو ہم یکجہتی سے مبدل کر دیں، یعنی کہ جہاں پر ہماری آپس کی دشمنیاں ہوں، فرقہ واریت ہو، تو ان کو ہم پیچھے چھوڑ دیں اور ہم ایک جگہ متحد ہو جائیں۔ اور کل جو ہمارے رہ گئے تھے وہ ہمارا رہ گیا تھا آنت۔ اعانت مطلب ہوتا ہے مدد، یعنی ہیلپ، اور ابناء جنس مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ پلورل، جنس کا پلورل یعنی کہ ہم کہیں گے انسانیت۔ ابناء جنس مانا انسانیت، اور اعانت مانے ہو گیا مدد۔ تو ہم مدد کو کیسے لکھتے ہیں کہ ہمیں غریبوں کی اعانت کرنی چاہیے، یہ جملہ ہو گیا۔ دوسرا ابناء جنس کا ہو گیا کہ ہمیں ابناء جنس کی خدمت میں ہمیشہ سرشار رہنا چاہیے، دو جملے ہو گئے۔ اب جو ہمارا ایک رہ گیا ہے کہ ہمیں سبق کا خلاصہ وہ جو آپ کو بیان کرنا ہے، اور یہ جو ہمارا سبق اتفاق آج ختم ہو گیا ہے۔